अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर हला बनासिर के एपिसोड नंबर 37 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो गायब दिमागी किसी हालत में अपने कमरे में आई थी। बेयकीनी से बेयकीनी थी। मुझे मम्मा ना कहा करो बेला। इनकी आवाज़ एक बार फिर इसकी समात में से टकराई। मम्मा ना कहूँ? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। आंसू टूट कर गालों पर फिसले। माँ को माँ ना कहूँ? कमरे की खामोशी में इसकी सिसकी गूंजी थी। कैसे? घुटी घुटी सिसकियाँ अब रोने की बुलंद आवाज़ में तब्दील हो रही थी। बेला हनी, क्या हुआ? बेला क्या बात है? अंधेरे कमरे में गूंजती इसकी सिसकियाँ इब्राहिम का दिल दहला रही थी। इसकी इस हालत की वजह वो समझ गया था। कुछ देर पहले वो इस कदर खुश थी। बेला क्या हुआ, मुझे बताएं। अम्मा जान से कोई बात हुई है? इसका चेहरा हाथों में भरे वो संजीदगी से बोला। कोई माँ कैसे कह सकती है कि इससे माँ कहकर ना पुकारा जाए? वो खाली खाली निगाहों से इसकी जानिब देखती भर्राई आवाज़ में बोली। इब्राहिम मलिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठियों में मसल दिया हो। इब्राहिम, आपको तो कभी मना नहीं किया मम्मा ने कि इन्हें माँ ना कहें। मुझे क्यों? बहती निगाहों से इसकी जानिब देखती वो इसे तड़पा तड़पा गई थी। बताएं ना, मुझे क्यों? मुझे क्यों इब्राहिम? वो तड़प कर रोती इसके सीने पर सर मार रही थी। मुझे कहा मम्मा ना कहो। क्या कहूँ? बेबसी से अपनी गिरफ्त में तड़पती अपनी ज़िंदगी को देखता वो लब भैंस गया था। वो जो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की चाह रखता था, इसके दिल में पनपती सबसे बड़ी हसरत जान कर पूरी नहीं कर सकता था। बेला, सबसे भारी होती आवाज़ में इसने धीरे से इसे पुकारा। क्यों? वो इसकी सुन ही कब रही थी। वो खुद से लगाए बेबसी से इसे यूं तड़पते सिसकते देख रहा था। काफ़ी देर बाद इसकी सांसें भारी होती महसूस होने पर इसे बेड पर सही से लेटाकर कंफर्टर इस पर दुरुस्त किया। मुझे कहा मम्मा नहीं कहो। वो नींद में भी इनकी ही कही बातें नहीं भूली थी। वाहिद रिश्ता जहाँ बेला अफजल मलिक अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी आना भूल कर सिर्फ मोहब्बत की चाह में कदम बढ़ाती थी, वहाँ से बहुत बेदर्दी से इसकी इज़्ज़त नफ्स रोन दी जाती थी। सही कहता था इब्राहिम, इंसान अपनी अना हर शख्स के आगे नहीं हारता। वो अनाज़ादी जिसे इब्राहिम मलिक ने सेंध सेज कर सीने से लगाए रखा था, इसकी अना पर ज़रब नहीं लगने दी थी। वो इसके सामने बिखर रही थी, टूट रही थी और वो बेबस था। ए हमारे रब, हम जो काम छुप छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है, और जो काम ऐलानिया करते हैं वो भी। और अल्लाह से न ज़मीन की कोई चीज़ छिपी है, न आसमान की कोई चीज़। सूरह इब्राहिम। तू तो जानता है ना अल्लाह, तू सब राज़ों से वाकिफ़ है, इनसे भी जो हमने ढांप रखे हैं। तू हर राज से वाकिफ़ है। तू हर राज से वाकिफ़ है यारब। मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले, इसकी तकलीफ़ को तू कम कर सकता है। मैं तो बेबस हूँ, देख देख कर तड़प सकता हूँ, तुझसे मांग सकता हूँ। अता करने वाला तो तू है, जो बिना मांगे भी अता करता है। एक निगाह नींद में सिसकती अपनी बीवी पर डालकर वो खिड़की की खुली दरवाज़ों से नज़र आते आसमान की जानिब देखते बेबसी से बोला। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो इंसान था, बेबस हो सकता था, लेकिन वो तो अल्लाह है, वो तो रब है। इसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। वो तो कादिर है सब पर, कुदरत रखता है, दिलों में छुपे भेद भी जानता है और दर्द भी। इस दर्द का मदावा भी इसके पास है। सारी रात वो इसके सरहाने बैठा इसके सिसकते तड़पते देख रहा था। ठुकराए जाने का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है, चाहे किसी भी रिश्ते की जानिब से हो, और वो इस तकलीफ से गुज़श्ता 21 साल से गुजर रही थी। इसकी रूह का हिस्सा थी वो तड़पती थी तो वो पुरसुकून भी नहीं रहता था। अजान की आवाज़ पर वो होश में आया। बेला, उठे, नमाज अदा करें। नरमी से इसके गाल थपथपाते इसने संजीदगी से इसे पुकारा। वो पहली बार पर ही उठ पर बैठी थी। इसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी को देखती वो एक पल को खौफजदा सी हुई थी। उठ जाएं। वो वज़ू करके आया तो वो हनूस बेड पर बैठे देख कुछ सख्ती से बोला। इसने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो आसीन कोहनियों से नीचे करते जाए नमाज बिछा रहा था। वो खुद भी उठ खड़ी हुई, एकदम ही चकरा कर गिरने लगी थी कि साइड टेबल थाम गई। वज़ू करके आई तो अब भी नमाज अदा कर रहा था। वो जानती थी वो नमाज बहुत इत्मीनान से अदा करने का आदी था। सलाम फेर कर इब्राहिम की इसकी जानिब देखा, जो इसकी चादर को अपने गिर्द लपेटे इसकी जानिब देख रही थी। इसे अपनी जगह पर आने का इशारा करता वो खुद एक किनारे हुआ। ज़ेरे लब कुछ पड़ता वो बगौर इसकी जानिब देख रहा था, जो दुआ किए बगैर ही जाए नमाज फोल्ड कर चुकी थी। बदनसीब होते हैं वो जो अपने रब से नहीं मांगते। इसके माथे को रोज़ की तरह चूमता वो संजीदगी से बोला। एक की ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो रही, मज़ीद कुछ मांगने की चाह नहीं है। वो सर्द अंदाज में बोलती इसके हिसार से निकल गई थी। अल्लाह से मांगते रहा करें बेला, ख़ुद को इससे मांगने का आदी बनाएं। ज़िंदगी बाज़ औक़ात ऐसे मकाम पर ला खड़ा करती है जहाँ साथ नहीं होता।
دنیا روٹ جاتی ہے، وہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی اس کی موجودگی اس وقت انسان محسوس کرتا ہے، بہت شدتوں سے کرتا ہے، لیکن اس وقت جب اپنی کوئی بہت قیمتی چیز ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہی ہوتی ہے، اللہ سے تڑپ کر مانگنے کا دل چاہتا ہے، اس کے آگے رونے کو دل کرتا ہے۔ خود کو عادی بنا لیں بیلا۔ پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھتے بے بسی سے بولا، میری زندگی میں اور کچھ قیمتی نہیں ہے ابراہیم جسے کھونے کا مجھے خوف ہو۔ وہ دروازے پر رک کر بے بسی سے بولی تھی۔ درد کی انتہا پر پہنچتی وہ خود بھی ظالم ہی تو بن گئی تھی۔ قیمتی چیزیں ہوں یا انسان، جب تک پاس ہوں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بیلا۔ کھونے سے پہلے انسان جان لے کے قیمتی کیا ہے تو کبھی کھونے ہی نہیں دے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، وہ تو عادی تھا اس درد کا جو نہ کردہ گناہ کی سزا کے طور پر وہ اسے دی جاتی تھی۔ محبت کرتا تھا، گناہ گار ہی تو تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی اس سے، لیکن کیا کرتی اس کا محبت جو سدرہ افضل سے کرتی تھی۔ اس محبت کے آگے وہ اکثر ابراہیم ملک کی محبت فراموش کر جاتی تھی، جس طرح وہ اس کے آگے اپنی ذات فراموش کر دیتا تھا۔ ان میں سے ہر کسی کی محبت اپنی محبت پر مقدم تھی، نہیں تھی تو وہ جس کا حق تھا، اللہ کی محبت۔ پھر بھلا کیوں کر انہیں محبت ملتی، دل کیسے سکون پاتا، جبکہ اس میں بسنے والا اس کا اصل مکین نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بیلا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ لاؤن سے گزرتی بیلا کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے پکار بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر اس وقت ابراہیم کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ سبھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی سوجی ہوئی گلابی آنکھوں نے انہیں تمام تر کہانی سنائی تھی۔ بتائیں نا مسز افضل، آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ لبوں پر زخمی مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیلا بچے، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے مخاطب ہونے کا؟ اطہر ملک نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ کچھ دیر تایا جان، بس کچھ دیر، مجھے صرف میری ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں میں۔ وہ آنسو پیتی اب بھی سدرہ بیگم کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ابراہیم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب کے لیے میں نے بنایا ہے بیلا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کس رشتے سے؟ وہ بے تاثر سے انداز میں بولی۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سراپے سوال بنی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں جواب طلب کر رہی تھی۔ جاؤ بیلا، زخمی نظروں سے افضل ملک کی جانب دیکھتی وہ قطعیت سے بولی۔ کیوں جاؤں میں ماما، مجھے بتائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ نکلے۔ بیلا میری جان، شیری نے تڑپ کر اسے ساتھ لگانا چاہا۔ نہیں شیری، اس وقت کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف مما سے جواب چاہتی ہوں میں۔ اس کا حصار توڑتی وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے بتائیں مما، کیا کیا میں نے ایسا کہ آج تک آپ کے لمس کے لیے تڑپ رہی ہوں میں؟ بچپن سے مما کہنے کے لیے ترستی رہی ہوں۔ کیوں مما؟ کیا غلطی ہے میری؟ کیوں آپ مجھے اس طرح پیار نہیں کر سکتی جس طرح شیری سے کرتی ہیں؟ کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا آپ نے جس طرح آپ ابراہیم اور زوار کے سر پر پھیرتی ہیں؟ محبت بھرے آپ کے لمس کے لیے ہر طریقہ آزمایا ہے میں نے، آپ کی بات مان کر، آپ کی بات کی نفی کر کے۔ کسی طرح تو آپ میری جانب متوجہ ہوں گی، کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گی۔ مجھے بتائیں، کیوں نہیں کہوں میں آپ کو مما؟ ماں کو ماں نہیں کہوں تو کیا کہوں مما؟ وہ بری طرح تڑپ کر روتی ہر سوال کی جواب دہی کر رہی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی اسے یاد تھی۔ بیلا بس کرو پلیز، جاؤ، میرا ضبط نہیں آزماؤ، خدا را چلے جاؤ۔ وہ آنسو پیتی بے بسی سے بولی، ایک بار، صرف ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ایک بار مجھے سینے سے لگا لیں مما، آپ جان لے لیں میری، پر اپنے لمس کے لیے مجھے تڑپائیں۔ مجھ سے نہیں ہوتا مما۔ وہ تڑپ کر روتی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا جاؤ یہاں سے، ابراہیم اسے کمرے میں لے کر جاؤ۔ وہ اس کی بکھرتی حالت سے نگاہیں چراتی ابراہیم سے بولی، آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں اس معصوم کا کیا قصور اماں جان؟ اسے ساتھ لگاتے وہ پہلی بار ان کے آگے بولا تھا، اور بولا بھی تو کیا، جب سے ان آنکھوں کے کنارے سوج گئے تھے، سرخ ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا، لیکن سزا ہر ایک کا مقدر بنی ہے ابراہیم۔ وہ خود ہی جانے لگی تھی، اس سے زیادہ سکت نہیں تھی اس میں روتے بلکتے دیکھنے کی۔ بیلا بابا کے پاس آئے میری جان، آپ بابا کی سانسیں ہیں، بابا آپ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ بے بسی سے تڑپتے ہوئے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ واقعی ان کی سانسیں تھی، وہ نہیں ہوتی تو جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ نہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں کہیں بابا، میں مما کہوں گی، مجھے ان سے پیار چاہیے، انہی سے چاہیے۔ وہ روتی ہوئی ضدی انداز میں کہتی سدرہ بیگم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہیں ہو میری بیٹی تم، افروز احمد کی بیٹی ہو تم، نہیں کہہ سکتی تمہیں اپنی بیٹی میں، کبھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی میں بیلا، تم صرف میری ذمہ داری تھی جسے میں نبھا چکی ہوں۔ سوکن کی بیٹی کو قبول کر سکتی تھی میں، لیکن اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کوئی عورت قبول نہیں کر سکتی بیلا۔
کم از کم مجھ میں تو یہ ظرف نہیں ہے. تمہاری صورت ہر پل ہر لمحے مجھے میری بے بسی میری تڑپ یاد دلاتی ہے بیلا. جب مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، جب مجھے میری تڑپ یاد آتی ہے، تم ہو بہو ویسی ہی ہو. تمہاری صورت میں افروز احمد دکھتی ہے بیلا. میں چاہ کر بھی تمہیں سینے سے نہیں لگا پاتی. اور وہ بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن بیلا تو ان کے ایک لفظ پر ہی ٹھہر گئی تھی. اس ایک لفظ نے بیلا ابراہیم ملک کی شخصیت کی عمارت کو پوری اونچائی سے پستی میں دھکیلا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. اس کی سماعتوں میں تو بس وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، ناجائز. میں ناجائز. وہ زیر لب بڑبڑائی تھی. اماں جان خدا را بس کریں، وہ بے بسی سے بولا تھا. یہ حقیقت اس طرح بیلا کے سامنے آئے گی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا. شیری بھی یقینی سے افضل ملک کی جانب دیکھتی بیلا کو تک رہی تھی، جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا. زوار کی حالت بھی مختلف نہیں تھی. ماضی میں جو ہوا اس میں بیلا کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں بیلا کا کردار کہاں ہے اماں جان؟ وہ بے بسی سے بولا تھا. آپ جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے. وہ بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتی بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. بیلا میری بات سنیں. بیلا ایسا کچھ نہیں ہے بیلا میری جان. وہ بے بسی سے بولتے اس کی جانب بڑھ رہا تھا. خبردار، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا. میرا وجود گندا ہے. کوئی نہیں قریب. وہ قدم پیچھے ہوتی بے ربط سے جملے ادا کر رہی تھی. بیلا، بابا کو کچھ کہنے کا موقع تو دیں میری جان. ایک بار بابا کی بات سن لے میرے بچے. آپ کے بابا گناہ گار ہیں آپ کے میری بچی. لمحہ پیچھے اس کے پیر ان کے دل پر پڑ رہے تھے. نہیں، آپ نہیں گناہ گار بابا، میں گناہ ہوں. میری ذات میں گناہ. وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی. کوئی نہیں، کسی سے رشتہ نہیں میرا. کوئی نہیں آئے گا. اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کریوں جیسی چبھن تھی. وہاں موجود ہر شخص تڑپ اٹھا تھا. ابراہیم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا. اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا. سامنے کا منظر دیکھتے وہ سرعت سے اس کے قریب آیا تھا. اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی نائف موجود تھی. بیلا پاگل ہو گئی ہیں، چھوڑیں اسے. میرے قریب نہیں آنا. سب جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے. ہمدردی میں اپنایا مجھے، ترس کھا کر نکاح کیا مجھ سے. کسی کے گناہ کی نشانی کو کون اپنا نام دیتا ہے؟ تو آپ نے دے دیا. ہاں، اس لیے مجھے نہیں بتایا نا کہ کیوں ہوا آپ سے نکاح. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی ہمدردی کی ابراہیم ملک. وہ ہذیانی انداز میں چیخنی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جو ابراہیم کی گرفت میں تھا. بیلا میں کہہ رہا ہوں چھوڑے نائف. وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتا دھاڑا. وہ بلند آواز میں روتی بے قابو ہوتی چھری اپنے جسم کے مختلف حصوں پر مارنے کی کوشش کر رہی تھی. ابراہیم پوری طاقت لگا کر اسے ضرب لگنے سے محفوظ رکھے ہوئے تھا. بیلا خدا کے لیے ہوش میں آئے. چھوڑے مجھے، دور ہٹے. نہیں چاہ پوری طاقت لگا کر اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ اپنی گردن زخمی کر چکی تھی. خون فوارے کی صورت ابلتا ابراہیم ملک کے ضبط کے پیمانہ لبریز کر گیا. یہی لمحہ تھا جب ابراہیم کا ہاتھ اٹھا تھا. لگاتار 3 تھپڑ کی گونج سے ماحول میں یک دم ہی سناٹا طاری ہو گیا تھا. وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. بھاری مردانہ ہاتھوں سے اس قدر شدید تھپڑ پر وہ کچھ دور زمین پر جا گری. آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرنے لگے. لبوں پر کفل لگ گیا تھا. اس تھپڑ کا جواب آنسوؤں کے سوا اور بھی کیا ہو سکتا تھا؟ خودکشی کرنے جا رہی تھی تم. حرام موت کو گلے لگانے جا رہی تھی آپ. اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا میں آپ کا. غصے سے دیوار پر گھونسا جڑتے اس کے جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا. گردن پر سختی سے انگلیاں جمائے خون روکنے کی کوشش کرنے لگا. وہ کب اس کی سخت گرفت کی عادی تھی. اس تو بات بھی سختی سے نہیں کرتا تھا. بھلا کب ابراہیم ملک کا غصہ برداشت کرنے کی سکت رکھتی تھی. ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی لہرا کر اس کے بازوؤں میں گری تھی. جاری ہے. اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ. اللہ حافظ.